رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹے پارے کا آخری رکوع اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 11. اس رکوع کے علمی نکات باقی تھے، یہ میں کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ 7ویں پارے کا دوسرا رکوع، کیونکہ پہلا رکوع یہ جو چھٹے پارے کا آخری رکوع ہے نا، یہ 7ویں پارے بھی اس میں داخل ہے، اس کا کچھ حصہ. تو 7ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع کروں گا اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12. تو ابھی رکوع نمبر 11 کے جو علمی نکات رہ گئے تھے وہ بیان کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبان اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت کروائی. تورات میں بھی نازل کیا اس کو، انجیل میں بھی نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتے تھے تو اس سے باز نہیں آتے تھے. لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ کر لیتے تو اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کرتے ہی چلے جاتے تھے. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن غلطیوں میں چلتے چلے جانا اور پھر اسی پہ اڑ جانا، اسی پہ اکڑ جانا، یہ چیز لعنت کا ذریعہ ہے. بعض لوگوں کو گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بار بار گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو بار بار توبہ کریں آپ، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو بار بار توبہ کرتا ہے نا، اور وہ پکی نیت سے توبہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں کرتے جو بار بار تو گناہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ، جب آپ سے 100 دفعہ بھی گناہ ہو اور آپ توبہ کریں تو 100 گناہ بھی جو آپ نے کیے معاف ہو جائیں گے. وہ تو اللہ کی نظر میں پھر وہ ان آیتوں میں داخل نہیں ہے، یعنی پھر اس پہ یہ آیتیں فٹ نہیں کی جا سکتی کہ یہ گناہ سے بچتے نہیں ہیں، بلکہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف انسان کو آنا چاہیے، اور جو آ ہی نہیں رہے، گناہوں میں مست ہو گئے ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لعنت کا ذریعہ اور لعنت کا سبب ہے یہ، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہو گئی. دوسری جو آیت ہے اس میں ہمیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور آگے ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہم اتخذوہم اولیاء، کہ یہ جو غیر مسلموں سے، وہ غیر مسلم جو اسلام دشمن ہیں، کہ یہ لوگ جو اسلام دشمنوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اگر یہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے تو ان کو دوست نہ بناتے. تو ظاہر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اہل اللہ کو دوست بناتا ہے. تو ہمیں اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ کی مسلم امہ کا ایک مسئلہ ہے، آپ اس میں مسلم امہ کو چھوڑ کر دشمنوں سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، تو آپ بھی اسی آیت کے مصداق میں داخل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک روایت ہے کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. تو اس لیے تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ دوست کس کو بناتا ہے. تو جن کو علماء سے، بزرگوں سے، اہل اللہ سے محبت ہے، دوستی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ المرء یحب القوم ولیس منہم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس میں ہے نہیں، وہ اس قوم میں داخل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا. تو آج علماء سے محبت، بزرگوں سے محبت، نیک لوگوں سے محبت ایک عیب بنا کے پیش کر دیا گیا. اس عمل کو شخصیت پرستی سے تعبیر کیا جانے لگا ہے. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے علماء صلحاء کے خلاف زبان استعمال کرنا یہ بہت غلط ہے. ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے دوستی لگانی چاہیے، ان کی صحبت میں وقت گزارنا چاہیے. اس آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، یعنی وہ گویا یہود کے بعد ہیں. اور سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. قرآن نے بھی
مرتبے کا فرق رکھا ہے کہ کون بڑا دشمن ہے، کون چھوٹا دشمن ہے، کون کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو الکفر ملت واحدہ جو ہے نا، کفر ایک ملت ہے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ الگ الگ ملت ہے کہ ان کے درجات میں بہت فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اہل کتاب ہیں اللہ نے ان کافروں کے معاملات میں اور جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے معاملات میں فرق رکھا ہے. جو اہل کتاب ہیں چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور ان کا ذبح کردہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، جبکہ یہ جو اہل کتاب نہیں ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں ہے. ان کی عورتوں سے نکاح بھی حرام ہے اور ان کے یعنی جو ذبح کریں وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. تو یہ درجات میں فرق یہ ہمیں یہاں سیکھنا چاہیے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. دوسری بات یہ ایک اہم اس میں نوٹ کر لیں کہ میں نے جیسے بار بار بتایا کہ قرآن جب کہتا ہے یہ قوم دشمنی میں آ گئے تو اس سے قوم کے ہر فرد مراد نہیں ہوتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہودی جیسے قرآن نے کہا اسلام کے بڑے دشمن ہیں، تو اب ہر یہودی ضروری نہیں کہ ایسا ہو. بہت سے یہودی اسلام دوست بھی ہوتے ہیں. تو اب ایسا نہیں کہ اسلام نے کسی قوم کے بارے میں کہا تو آپ ہر فرد کو اس میں شامل کریں. میرے جب دنیا میں اسفار ہوئے تو بعض جگہوں پر ہمیں پتہ چلا کہ بعض جگہوں پر یہودی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے یہود کے افراد، میں نہیں کہہ رہا من حیث القوم یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں یہودیوں میں جو مسلم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے نیوٹرل لوگ بھی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آیت اٹھا کے سب پہ ہی چسپاں کر دیتے ہیں اور اچھے اور برے کا فرق مٹا دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. آپ کو ہر جگہ اچھے لوگ نظر آئیں گے. اسی طرح قرآن کہہ رہے کہ عیسائیوں میں اسلام دشمنی نسبتاً ان لوگوں یعنی یہودوں اور ہنوت سے کم ہے. تو ضروری نہیں ہے، بعض عیسائی بہت زیادہ اسلام دشمن بھی ہو سکتے ہیں، شاید یہودیوں سے بھی آگے ہوں. تو یہ بھی ان آیتوں کی تفسیر میں یہ بات بھی بہرحال نوٹ کر لینی چاہیے کہ پوری قوم پر حکم نہ قرآن لگا رہا ہے اور نہ قرآن کی یہ منشا ہے. بہت سے افراد اس سے بہرحال مستثنیٰ ہوتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جب گریٹ اسرائیل بنانے کی آواز برطانیہ کی اسمبلی میں اٹھائی گئی تھی، جو یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا، تو اس کی سب سے پہلے مخالفت ایک یہودی نے کی تھی اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر اب تک یہودیوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی زیادہ جنگیں عیسائیوں سے ہوتی رہی ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ عیسائیوں کے پاس قوت تھی، طاقت تھی اور ایک بہت بڑا علاقہ عیسائیوں کے پاس تھا، اور تو مسلمانوں کی جنگیں عیسائیوں سے ہو رہی تھیں. صلیبی جنگیں جو تھیں صلاح الدین ایوبی کی، اور اس سے پہلے بھی، اور خلافت عثمانیہ کی بھی جو جنگ ہوئی ہے، یہ سب عیسائیوں سے ہوئی ہیں. یہودیوں سے تو کیونکہ یہودیوں کے پاس کوئی اتنی بڑی حکومت تھی نہیں کہ ان سے لڑا جاتا. تو یہودی نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہماری مسلمانوں سے کوئی بڑی دشمنی رہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چند جنگیں ہوئی ہیں وہ بہت محدود پیمانے پر ہوئی ہیں، وہ کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں ہوئی. تو ہم اگر ایک نئے ریاست کی بات کرتے ہیں اور فلسطین پر قبضے کی بات کرتے ہیں تو پورا عالم اسلام ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. تو یہ بات یہودی نے اسمبلی میں کی تھی اور اس نے سب سے پہلے اسرائیل کی مخالفت کی تھی. تو اس سے بہرحال ان مشاہدے پر مبنی ان حقائق سے ہمیں بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم پر آپ حکم نہیں لگا سکتے. ایک بہت ہی اہم علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نصارہ میں یعنی عیسائیوں میں جو اسلام دشمنی نسبتاً کم ہے، اس کی ریزن قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ ان میں بہت سے لوگ علم دوست ہوتے ہیں، قسیسین وہ لوگ جو علم سے محبت کرنے والے، اور رہباناً دنیا سے بے رغبتی کرنے والے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھی یہ دو صفات ہوں گی وہ حق کے نسبتاً قریب ہوگی. اور حضرت حکیم الامہ نے ایک بہت زبردست ایک علمی پوائنٹ کی بات یہاں لکھی ہے کہ علم ہونا الگ چیز ہے، علم دوستی الگ چیز ہے. یہودی بڑے عالم تھے، یہودیوں کے پاس علم زیادہ تھا لیکن حق سے بہت دور تھے، اور عیسائیوں کے پاس یہودیوں کی نسبت علم کم تھا لیکن علم کا شوق اور علم کی رغبت تھی ان میں، جس کو قرآن نے قسیسین سے تعبیر کیا ہے. تو مزاج علمی ہونا چاہیے انسان کا کہ علم کی بات کہیں پتہ چلے تو اس کو وہ پک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو جسم کا یہ مزاج ہوگا نا وہ حق پر انشاءاللہ آئے گا. جس کا یہ مزاج ہی نہیں ہے تو صرف نری معلومات سے کچھ نہیں ہوتا، وہی معلومات اس کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں گی.
اور یہ بھی پتہ چلا کہ راہب ہونا دنیا سے بے رغبتی، اگرچہ یہ عیسائیوں نے اپنے مذہب میں یہ چیز ایجاد کی تھی، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھیں، تو یہ چیز تھی غلط، لیکن بعض غلط چیزوں کے کچھ فائدے بہرحال ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ شراب حرام ہے، تو بعض حضرات نے کہا اس میں تو بعض فائدے بھی ہیں، تو قرآن نے کہا اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات، یعنی اس کا جو گناہ ہے وہ فائدوں سے بڑھ کر ہے. تو یہ عین ممکن ہے کوئی چیز ناجائز ہو لیکن کچھ فائدے ہوں اس میں، تو کچھ فائدے کو دیکھ کر اس کو حلال یا جائز نہیں کہا جا سکتا. آج بہت سے لبرل لوگ مختلف گناہوں کے نا وہ لاجک بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے لہذا یہ بھی جائز ہے. تو جو چیز منصوص ہے، قرآن و سنت نے اس پہ پابندی لگا دی، اس کے فائدوں کو دیکھ کر آپ اس کی طرف نہیں جا سکتے. تو رہبانیت یعنی دنیا سے کو چھوڑ دینا، ترک دنیا، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اسلام میں حرام ہے. فائدے کیا ہیں کہ جب آپ کے دل میں دنیا کی رغبت ہی نہیں ہوگی تو سارے پھڈے تو ہیں ہی اسی بیس پہ. لوگ چاہتے ہیں میں اس کی جائیداد ہڑپ کر لوں، میں اس کی پراپرٹی کھا جاؤں. تو جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں نے بالکل لنگ دھڑنگ ہو کے زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ تو کہو گے میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے جاؤ. تو یہ ایک فائدہ ہے، اس سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو لیکن اس کی بیس پر یہ عمل جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. وہ کیا ہے نقصانات، وہ ابھی موقع نہیں ہے. اللہ نے زمین کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ ہے. تو وہ فائدہ عیسائیوں میں آج بھی آپ کو بہت سے عیسائیوں میں نظر آتا ہے کہ آج بھی آپ کو جو ان کے مذہبی لوگ ہیں ان میں نسبتاً وہ حق کے قریب نظر آتے ہیں. اور لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہوت پرست نہیں ہیں. آج بہت سے عیسائی تو نام کے عیسائی ہیں جو یورپ میں آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں، وہ تو ان میں تو خواہشات کا بہت زیادہ غلبہ ہے، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں ان کے حلال سے بچنا تو دور کی بات، وہ تو حرام سے نہیں بچتے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو مذہب کو فالو کیا کرتے تھے، ان میں بہرحال اسلام دشمنی نسبتاً کم تھی. لیکن بہرحال وہ اثرات مذہب کے باقی لوگوں میں بھی آتے ہیں. تو باقیوں میں بھی آج آپ دیکھیں گے تو من حیث القوم غیر مسلموں میں جو گورے ہیں، جو کرسچن مذہب کو ان کے باپ دادا، جن کے باپ دادا کرسچن کو فالو کرتے رہے ہیں، وہ بہرحال حق سننے کا ان میں تحمل زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ ان کے سامنے بات کریں گے نا تو وہ سنیں گے. اور یہ ہمارے دوست احباب بھی بتاتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ آپ جب گوروں سے اسلام کی بات کرتے ہیں کم از کم وہ سن لیتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. لیکن آپ کسی اور مذہب والے کو چھیڑیں وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کرنٹ لگ گیا ہے. تو اس میں اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ دنیا سے بے رغبتی بہرحال ایک فائدے کی چیز ہے. تو اتنی نہ ہو جتنی عیسائیوں نے پیدا کی، لیکن اتنی تو پیدا کرنی چاہیے نا جتنا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. اس سے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس میں ہمیں اللہ کی یاد میں رونے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. جب نجاشی اور اس جیسے عیسائی قرآن سن کے رویا کرتے تھے تو قرآن نے ان کے رونے کی تعریف کی ہے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. تو صحابہ کی بھی یہ سنت ہے، اللہ کا کلام پڑھ کے رونا. نبی کی بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کی تو نبی رونے لگے سن کے. تو ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہم دنیا پرستی میں اتنے مشغول ہو گئے ہوں کہ کبھی بھی قرآن پڑھ کے یا سن کے ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے آنسو تو بہت ہوتے ہیں لیکن عمل میں زیرو ہوتے ہیں. تو وہ رونا وہ والا رونا نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ رونا جو آپ کو آپ کی بدعمالیوں پہ ندامت دلا دے اور اللہ کی آیات پر آپ کا ایمان بڑھنے لگے، وہ رونا بہرحال پسندیدہ رونا ہے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، عیسائی جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر اور حق پر ایمان نہ لے کر آئیں. قرآن کی یہ دعوت آج بھی غیر مسلموں کے لیے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، اسلام کو فالو نہیں کرتے. تھوڑا سا غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے. وہ تمہیں طہارت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں رشتہ داری جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں برائی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے. تو آج قرآن ان آیتوں سے ان تمام غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں اور یہ کہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایک اتنی اچھی دعوت کو ہم قبول نہ کریں. ہم ایسے مذہب کو کیوں فالو کریں جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، جس کی تعلیمات فطرت کے اگینسٹ ہیں. تو یہ جب آپ اپنے دل میں سوچیں گے نا
کہ ہمیں کیا ہو گیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی میلا کچیلا ہے, گندگی میں ڈوبا ہوا ہے, ایک آدمی صاف ستھرا نہایا ہوا خوشبودار لباس پہنا ہوا. تو جو آدمی ملوث ہے گندگیوں میں, اس کو جب ترغیب دی جائے کہ بھئی تم بھی نہا دھو کے صاف کپڑے پہن لو, اور وہ نہ کرے اور وہ مصیبت میں رہے اور ٹینشن میں رہے, تو لوگ اسے کہیں گے بھئی تجھے کتنی دیر لگتی ہے, 5 منٹ لگتے ہیں, تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے, تو جو سکون اس کو مل رہا ہے وہی تجھے ملے گا. لیکن وہی بات ہے, وہ 5 منٹ کے لیے اس غسل کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ گندگی کی ٹینشن سے جو ڈپریشن میں جا رہا ہے وہ 24 گھنٹے اس ڈپریشن کے لیے تیار ہے. تو قرآن بھی غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کتنا ٹائم لگتا ہے, تم جاؤ اور کلمہ پڑھو اور اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لو. چند سیکنڈ لگیں گے اس کام میں, اور اللہ تمہیں سکون اور اطمینان عطا کرے گا. تمہارا ضمیر یعنی ضمیر مطمئن ہو جائے گا, تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ تم اب صحیح راستہ اختیار کر رہے ہو, اور اس کی وجہ سے تمہیں سکون ملے گا, تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم اب دلائل کی دنیا میں حق پر قائم ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہی باپ دادا کے مذہب کو فالو کرنا, میرے والد ہندو تھے تو میں بھی ہندو رہوں گا, میرے والد عیسائی تھے تو میں بھی عیسائی ہوں, میرے باپ یہودی تھا تو میں بھی یہودی ہوں, میرے باپ سکھ تھا تو میں بھی سکھ ہوں, میرا ابا پارسی تھا تو میں بھی پارسی ہوں. تو قرآن ان کو اس طرح سے ترغیب دے رہا ہے کہ تم بھی یہ کہو وما لنا لا نؤمن باللہ, ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کر آئیں. یہ تو ایک خدا پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے جو ہمارا خدا ہے, اور جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے ہم اس کو کیوں نہ مانیں. اور جب کہ اس کے بدلے میں اللہ وعدے کر رہا ہے کہ تمہیں میں بہشت کے باغات میں, جنت کے باغات میں داخل کروں گا, آخرت تمہاری اچھی ہوگی. تو یہ تو اس میں ایک نقطے تھے, اور میں اب انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف آتا ہوں. یعنی 7ویں پارے کا اب دوسرا رکوع میں شروع کرنے لگا ہوں, اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12. تو ہم حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ, اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اور علمی نکات کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تحرموا حرم یحرم تحریما حرام کرنا. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو جو اللہ نے حلال کر دی ہیں, لکم تمہارے لیے, ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز مت کرو. احل اصل میں تھا احلل, اکرما کی طرح. تعتدوا تعتدیو تھا, بہت دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یحب المعتدین, محبت نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں سے, اپنی لمٹ کو کراس کرنے والوں سے. وَکُلُوا اور کھاؤ, مما اصل میں تھا من ما, کھاؤ ان چیزوں میں سے, رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں, حلالن جو حلال ہیں, طیباً اور پاکیزہ ہیں, ان سے کھاؤ, انہیں کھاؤ. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, الذی وہ اللہ, انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو, جس اللہ پر ایمان کا تمہارا دعویٰ ہے. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا, اخذ سے نکلا ہے نا مؤاخذہ, باللغو فی ایمانکم, یمین قسم کو کہتے ہیں, ایمان اس کی جمع. تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں, لغو کہتے ہیں بے اثر چیز کو, جس کا پر کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہو رہا, بیکار. تو جو بے اثر قسمیں ہیں اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا, تمہیں نہیں پکڑے گا. ولیکن لیکن یؤاخذکم, اللہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا, پکڑے گا تمہیں, بما ان قسموں پہ, عقدتم الایمان, بما کا معنی اس چیز پہ, عقدتم الایمان, عقد یعقد تعقیدا, سبح یسبح تسبیحا کی طرح. عقد کہتے ہیں گرہ لگانا, تعقید بھی اسی کے معنی میں ہے, یعنی وہ ان پر تمہیں پکڑے گا جو اس میں تم قسموں کی گرہ لگاتے ہو, یعنی جن قسموں کو تم منعقد کرتے ہو. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا. فَكَفَّارَتُهُ, پس اس قسم کا کفارہ, یعنی جو وہ قسم جو باقاعدہ پراپر, جس کو یمین منعقد کہتے ہیں, جو منعقد ہو جاتی ہے, اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین, 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, من اوسط, اوسط کہتے ہیں ریشو کو, تناسب. پہلے تو ہم یہ ریاضی میں پڑھتے تھے نا, اس کی اوسط نکالو, اب تو انگلش کے الفاظ زیادہ یوز ہو رہے ہیں,
تو ریشو نکالو تو اوسط کتنے اوسطاً اتنا خرچہ آ رہا ہے، تو اوسط وسط سے نکلا ہے، وسط درمیانے کو کہتے ہیں۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اہلیکم تمہارے گھر والوں کو، تطعمون اطعم یطعم اطعامن کا معنی کھلانا، تم جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، من اوسط ما اس کا اوسط ہونا چاہیے، یعنی جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہو تو اس کا درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے، یہ کم سے کم درجہ ہے، یعنی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، یعنی یہ آخری درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے۔ او کسوتہم، یا ان مسکینوں کو پہنانا ہو، کسوہ کہتے ہیں لباس پہنانے کو، کسا یکسو کسوتن، کسا یا یکسوہ تھا اصل میں، لباس پہنانا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دینا ہو یا لباس پہنانا ہو۔ او تحریر رقابات، حرر یحرر تحریراً آزاد کرنا، حر سے نکلا، حر آزادی، حریت کہنا آزادی، حریت پسندی کہتے ہیں۔ او تحریر رقابہ، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی ایک غلام کا آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے، اصل میں تھا فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام، علیہ محذوف ہے یہاں پر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاؤ، یعنی قسم، حلف قسم کو کہتے ہیں، جب تم قسم کھاؤ تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی توڑا نہ کرو قسم کھا کے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، نصب جیسے اردو میں کہتے ہیں نا فلاں چیز نصب کر دی، کوئی چیز گاڑ دی، کوئی چیز کھڑی کر دی، اس کو نصب، تو انصاب اس کی جمع ہے، تو یہ کھڑے ہوئے بت جو تھے، جو رکھے جاتے تھے، ان کو انصاب کہا جاتا ہے، اور ان کے سامنے جانور جو ذبح کیے جاتے تھے نا ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں یعنی اس حرام سے مراد وہ بت تو حرام ہیں ہی، ان کے سامنے جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، تو ان کو بھی انصاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والازلام، ظلم کی جمع تیر کو کہتے ہیں، اور جو تیر ہیں رجسن، یہ ناپاک ہیں، یہ مخصوص قسم کے تیر ہیں جو میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ رجسن ناپاک، رجس اور نجس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فجتنبوہ، اصل میں تھا اجتنبو، اکتسبو کی طرح، الف سائلنٹ ہو گیا، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے، ان یوقع، کہ وہ واقع کر دے، وقع یوقع جو پڑھا جاتا ہے وقع یقع، وقوعا واقع ہونا، اور اوقع یوقع کا معنی واقع کرنا۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے، والبغضاء، بغض نفرتیں پیدا کرے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، یعنی شراب اور جوئے میں تمہیں ڈال کے وہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے۔ وَيَصُدَّكُمْ، صد یصد، اصل میں تھا صدد یصدد، اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، فا کا معنی تو، حل کا معنی کیا، انتم کا معنی تم، منتہون اصل میں تھا منتہیون، انتہا سے نکلا ہے، رک جانا۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم اب رکو گے، یعنی ہم جو تمہیں اتنی نصیحت کر رہے ہیں تو کیا اس کے بعد اب تم واقعی اس عمل سے رکو گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، حذر یحذر کا معنی، اور احتیاط سے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم اعراض کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو یقین کر لو، انما، کہ بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، واضح۔ بلاغ ویسے بھی واضح طور پہ پہنچانے کو کہتے ہیں، المبین اس میں اور تاکید، خوب اچھے طریقے سے ہمارے نبی کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین،
آمنو نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے انہوں نے، جناح کوئی گناہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما اس چیز میں، طعموا جو انہوں نے کھائی یا استعمال کیا۔ طعمہ یطعم کا معنی ہوتا ہے اصل میں چکھنا، لیکن یہاں مراد کھانا مراد ہے، کہ جو کچھ وہ پہلے کھا چکے ہیں اس پر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اذا ما جبکہ وہ اتقوا متقی تھے، جبکہ وہ حرام چیزوں سے بچتے رہے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی۔ وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا پھر وہ بچے دوبارہ، وآمنوا اور ایمان بھی لائے تھے وہ، ثم اتقوا پھر اس کے بعد دوبارہ بچے، واحسنوا اور خوب اچھا عمل کیا انہوں نے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو جی اس رکوع کا ہو گیا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر بھی ہو گئی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ پیچھے آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کی ایک تعریف کی گئی کہ ان میں راہب ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں نسبتاً کم ہیں، کیونکہ ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے، حق کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ تو اس سے وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں اور رہبانیت کی طرف نکل جائیں، تو قرآن نے اس سے منع کیا، اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ کسی بھی حلال چیز کو، پاکیزہ چیز کو تین طرح سے اپنے اوپر حرام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے عقیدے کے لحاظ سے، یعنی آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس پر دلیل قائم ہے کہ یہ حلال ہے۔ جیسے کوئی خربوزے کو بولے کہ اسلام میں حرام ہے، حالانکہ وہ تو حلال ہے، یا ویسے ہی کوئی فتویٰ دے دے کہ جی یہ کوئی بھی چیز حلال ہو، جس کو خام خواہ میں وہ فتویٰ دینا شروع کر دے اور عقیدہ یہ رکھ لے کہ یہ حرام ہے۔ تو ایک طریقہ تو حرام کرنے کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کسی چیز کو حرام کرنے کا ہوتا ہے قول کے ذریعے، قول، جیسے کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، تو قسم اٹھا کے بھی چیزیں آپ پر ناجائز ہو جاتی ہیں، آپ اگر وہ کھاؤ گے تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی قسم میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، یا میں اور کوئی بھی چیز اس طرح سے اپنے اوپر حرام کر لی جائے، اس کو کہتے ہیں قول، یعنی قسم کے ذریعے اپنے اوپر حرام کرنا۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے عملاً حرام کر لینا، یعنی آپ نہ تو عقیدے کے لحاظ سے اس کو حرام سمجھ رہے ہو، نہ زبان سے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو قسم کھا کے، بلکہ آپ عملاً اس کے ساتھ معاملہ ایسا کر رہے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ گویا یہ اس کو حرام سمجھتا ہے، جیسے ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینا۔ تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اس طرح حرام کرنے کی دو قسمیں، ایک قسم جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا یہ اس کو حرام سمجھتا ہے، یعنی اس حلال سے آپ ایسے اجتناب کر رہے ہیں جیسے حرام سے بچا جاتا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس طرح کرنے سے اللہ خوش ہوگا مجھ سے، میرے اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی قرآن کی آیت میں داخل ہے۔ جیسے کوئی سمجھتا ہے کہ میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا اور بس سوکھی روٹی قہوے میں ڈبو کے کھاتا رہوں گا، تو ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی آئے گا، اور لیکن گوشت سے جو میں اجتناب کر رہا ہوں اور ساری زندگی گوشت نہیں کھا رہا، اور یہ اپنے آپ کو جو میں نفس کے خلاف جو اتنا شدید مجاہدہ کر رہا ہوں، اس میری محنت سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور اس میں بڑا ثواب ملے گا مجھے، تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے یہ کیسے سمجھ لیا کہ فلاں چیز نہ کھانے سے یا فلاں چیز سے اوائڈ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تو جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ تو اللہ نے بتا دی ہیں قرآن میں، سنت میں، حدیث میں پتہ چل گئی ہیں، تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی حلال چیز سے کسی حکمت کی وجہ سے اجتناب کر رہا ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر نے منع کیا، اس کو کوئی شوگر کا مریض میٹھا ہی نہیں کھا رہا،
ساری زندگی نہیں کھائے وہ میٹھا، اس لیے کہ بھائی اس کو پتہ ہے میٹھا مجھے نقصان پہنچاتا ہے، یا کوئی ڈائٹنگ پلان کسی ڈاکٹر نے بنا کے دیا ہے اس کو، یا اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، یا وہ اپنی تربیت کرنا چاہ رہا ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اپنے مطلب کی چیزیں کھا کھا کے نفس پرست بن چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلوں تاکہ مجھ میں خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے، جیسے ہمارے ایک دوست ہے، وہ ایبٹ آباد میں جو کیڈٹ کالج ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اب تو وہاں کبھی سنا ایسا حساب نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہم جب کیڈٹ کالج میں ایبٹ آباد میں پڑھتے تھے نا، تو اگر کسی نے غسل کرنا ہوتا تھا تو اس پہ قانون تھا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے گا۔ واللہ عالم صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے، لیکن مثال جو انہوں نے دی ہے امید تو یہی ہے کہ صحیح کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب نہیں ہوتا ایسے، وہاں پہ پہلے ہوتا تھا، بہت سخت ٹریننگ دی جاتی تھی وہاں کیڈٹ میں، جو کالج میں جو بچے، اسکول میں جو بچے پڑھتے تھے ان کو بہت سخت ٹریننگ دی جاتی تھی، پابندی تھی کہ آپ کو گرم پانی کر کے نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں عملی طور پر تو سردیوں میں گرم پانی سے نہانا ایک سہولت ہے، لیکن وہاں پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ پابندی اس لیے نہیں لگی ہے کہ اس کو کوئی باقاعدہ ثواب کا کام سمجھا جا رہا ہے، بلکہ گرم پانی سے نہانا حلال ہے، مگر اس کو اس لیے گویا حرام والا معاملہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان بچوں کو ٹریننگ ہو اور فوج میں جب وہ جائیں تو مشکلات سہنے کے عادی ہوں، سردی برداشت کرنے کے عادی ہوں۔ تو اس طرح جب ملک کے دفاع کے لیے کوئی اپنے آپ کو ٹرین کر سکتا ہے تو آخرت کے لیے بھی یہ ٹریننگ جائز ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے یار میں خواہشات کا غلام بنتا چلا جا رہا ہوں، تو وہ اگر ان خواہشات سے ایوائڈ کرنا شروع کر دے اور تاکہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول ہو جائے، کیونکہ میں اگر ان خواہشات کا غلام بنا تو اس کو اپنے بارے میں خطرہ ہے کہ میں حرام کی طرف بھی جاؤں گا پھر، تو یہ ٹریننگ کے طور پر یہ بالکل جائز ہے۔ تو بہت سے ہمارے اکابر اور بزرگان دین ماضی میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بہت سی حلال چیزیں بھی، حلال پر بھی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، تو بہت سے لوگ کتابوں سے ان کے حوالے نکال کے نا ان پر طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، اور یہ لوگ تو ان پاکیزہ چیزوں سے بچتے تھے تو یہ بھی ان آیتوں میں داخل ہیں، تو وہ قطعاً ان آیتوں میں داخل نہیں ہیں۔ ایسے بہت سارے اسلاف، اکابر اور علماء صلحاء گزر چکے ہیں جو حلال سے اجتناب کیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ اس اجتناب کرنے سے اللہ خوش ہوگا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حلال ہے اور اللہ تو حلال چیزوں کے استعمال کرنے سے خوش ہوتا ہے، نہ کرنے سے خوش نہیں ہوتا، لیکن وہ اس لیے اوائڈ کیا کرتے تھے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کی ٹریننگ کریں۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں میرے سامنے، کس نے کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی اور کیسے معاشرے کا کارآمد فرد بنا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو گھروں کے اندر پرتعیش زندگی نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اپنے آپ کو عادی بنانا چاہتے، یعنی ایسے بھی لوگ اس وقت بھی موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بناتے، حالانکہ گرمیوں میں آپ اے سی استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے، حرام تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں، ہم جو ہے نا، بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو سردیوں کی راتوں میں لحاف کا استعمال نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لحاف میں سوئیں گے تو گہری نیند آئے گی، ہمیں تہجد میں آنکھ نہیں کھلے گی، اور تو وہ تاکہ تہجد میں آنکھ کھلے ہماری، اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہم مجبور ہو کے اٹھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تو یہ کسی مصلحت کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں اجتناب کر رہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سردیوں میں لحاف اوڑھنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، میں اس کو دوبارہ خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں، یہ مضمون بہت اہم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو اور تجاوز مت کرو حد سے۔ کیا مطلب؟ حلال کو حرام کر دینا یہ اپنی لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہے، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تین طریقے سے حرام ہوتی ہیں چیزیں، ایک تو یہ کہ چیز حلال ہو لیکن آپ عقیدہ یہ رکھو کہ یہ حرام ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، اور اس سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، بالکل اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اگر ایسی چیز کو حرام کر دیا جو شریعت میں قطعی طور پر حلال ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ نے قسم کھا کے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیا، اس سے انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن یہ بھی غلط ہے، اور ایسی قسم کو توڑنا بھی واجب ہے، اور قسم توڑ کے آپ پھر اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے، کسی حلال چیز سے اجتناب کریں، یہ عقیدہ رکھے کہ میں جتنا دنیا سے دور بھاگوں گا اور نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گا تو میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا۔ تو یہ تینوں ناجائز ہیں، اور تینوں کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، اور احادیث میں یہ مضمون اور زیادہ واضح طور پر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن، یہ جو پہلی بات ہے نا کہ عقیدے کے لحاظ سے
آپ حرام کسی چیز کو نہ کریں. اس پر تو پہلے بھی درس میرے گزر چکے ہیں, قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں. قول سے آپ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہ کریں, اس کی دلیل قرآن مجید کی 28ویں پارے کی سورہ طلاق کی آیتیں, سورہ تحریم کی آیتیں, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. تو اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آئندہ زندگی بھر شہد نہیں پیوں گا. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ حلال کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ قسم اٹھا کے بھی آپ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے. اور تیسری جو ہے کہ عقیدے کے آپ یہ تصور رکھیں کہ میں اگر ان چیزوں سے ایوائڈ کروں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا, تو یہ بھی ناجائز ہے. اس کی دلیل بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ صحابہ آئے, امی عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کا عمل کیا ہے. تو امی عائشہ نے بتایا نبی کے معمولات, بھئی اتنی نماز پڑھتے ہیں, ایسے کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی ناغہ بھی کرتے ہیں, اور یہ کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی تفصیل بتانی تھی. تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو نبی ہیں, ان کے تو اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف ہیں. تو تینوں نے قسم اٹھائی, تینوں نے وعدہ کیا. ایک نے کہا اما انا, میں یہ کروں گا کہ اصلی ولا ارقد, میں پوری رات نمازیں پڑھا کروں گا, کبھی بھی سوؤں گا نہیں. یعنی نیند بھی ایک لذت ہے نا, لذت کی چیز ہے, تو میں اس لذت کو اپنے اوپر گویا حرام کر رہا ہوں. ان کا خیال تھا میں جب زیادہ سے زیادہ جاگوں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا, سارا ٹائم نمازوں میں لگاؤں گا میں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, یعنی جو دوپہر کا کھانا گویا ہمیشہ ہی ناغہ ہو گیا اس کا, ہمیشہ روزے رکھوں گا, اور گویا اللہ کا ایک رزق ہے نا, یہ صبح ناشتہ ہو گیا, یہ کھانا ہو گیا, تو ایک نعمت ہے, اس نعمت سے میں اوائڈ کروں گا. تیسرے نے کہا فلا تزوجوا ابدا, میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, کیونکہ نکاح کرنا بھی ایک لذت ہے, انسان کی ایک سیکشول ڈیزائرز اس پہ پوری ہوتی ہیں, ایک لذت حاصل ہوتی ہے, تو میں اس لذت سے ہمیشہ اجتناب کروں گا. تو وہ یہ تینوں سمجھ رہے تھے کہ ہم جب یہ ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوگا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ نے ان کو بتایا, تو آپ نے فرمایا کہ اما انا, میں تو کھاتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اتزوج النساء, اور میں تو عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ اور اس جیسی اور بہت ساری احادیث ہیں, قرآن کی آیتیں, جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی چیز اسلام میں حرام نہیں ہے تو آپ یہ نظریہ نہیں رکھ سکتے کہ میں اگر اس سے اجتناب کروں گا تو گویا اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. تو وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے, میں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے, یعنی 7ویں پارے کا دوسرا رکوع اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12, تو اس آیت سے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, یہاں سے شروع کروں گا, اور پھر جو باقی رہ جائے گا وہ علمی نکات میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.